موبائل، ہمارا یہ موبائل پاکٹ کا رات کے 12 بجے نہیں صبح تک انسان کھول کھول کر کے پڑھتا رہتا ہے، لیکن اللہ کی کتاب قرآن پاک کو پچھلے رمضان میں بند کیا ہوگا تو شاید اکیلے رمضان میں کھولے گا، پورا سال گزر جاتا ہے، اللہ کی کتاب پڑھنے کی نوبت نہیں آتی مسلمان ہمارے گھر۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم۔ علماء کرام، صدر اجلاس، معزز سامعین، نوجوان ساتھیوں، دینی ماں اور بہنوں، ہم نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ محمد کی ایک عظیم ترین آیت پڑھی ہے، اور آج انشاءاللہ اسی آیت کے روشنی میں ہم چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی کتاب کے سمجھنے، سمجھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو، بہت معاملہ آسان ہے۔ آج پورے ہندوستان کے مسلمان خصوصاً اور دنیا کے مسلمان عموماً بے انتہا پریشان ہیں، اور ہر وقت ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد کی ضرورت ہے، اور اللہ رب العالمین نے ایمان والوں سے وعدہ کیا ہے، اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ ہم اپنے رسولوں اور رسولوں پر ایمان لانے والے ہمارے بندے جو ہیں ان کی ہم مدد کریں گے دنیا کے اندر، وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اور قیامت کے دن جب حشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے تو وہاں بھی ہم مومنوں کی اور رسولوں کی مدد کریں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو مدد کا وعدہ کیا ہے دوستو، وہ مدد کچھ اس کے اسباب اور شرائط ہے۔ اللہ رب العالمین مدد کرتے ہیں، لیکن قرآن پاک میں کچھ شرطیں ہیں، حدیث رسول میں کچھ شرطیں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، اِن تنصروا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ، میرے ایمان والے بندو تم اللہ کی مدد کرو گے تب اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ مشروط ہے دوستو، پہلے ہم اللہ کی مدد کریں، پھر اس کے بعد اللہ ہماری مدد کرے گا۔ یہ قرآن پاک کی آیت یہاں سے جانے کے بعد بار بار مطالعہ کریں اور علماء کی طرف رجوع کریں۔ اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں لیکن مشروط ہے، اور شرط بڑی اہم ہے دوستو، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تب اللہ تمہاری مدد کرے گا، دشمنوں پر غلبہ دے گا، اور تمہارے ملک میں تمہارے قدموں کو خوب جما دے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت بھی تمہیں تمہارے ملک سے نکال نہیں سکتی۔ کیوں؟ اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو دوستو، پہلی شرط تو یہ ہے۔ اسی لیے دوسری شرط ہے، حضرت امام ترمذی، احمد بن حنبل اور بہت سارے محدثین نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور صحابی، نبی علیہ السلام کے چہیتے، آپ کے چچا داد بھائی، ایک مرتبہ بڑی طویل داستان ہے، روم کے بادشاہ نے، جو اس وقت کا سپر پاور ملک تھا، اس کے بادشاہ نے نبی علیہ السلام کو سواری کے لیے گفٹ میں ایک اس نے خچر دیا تھا، اور بڑا مدینے میں شور مچ گیا۔ رومی بادشاہ نے نبی علیہ السلام کو اپنی اسپیشل سواری بھیجی ہے، خچر آیا۔ ایک دن نبی علیہ السلام سوار ہو کر کے جا رہے تھے کہیں،
آپ کے چچا داد بھائی عبداللہ بن عباس بالکل چھوٹے سے تھے، وہ ایسے للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھ رہے تھے جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو بلایا اور اپنے پیچھے بیٹھا لیا۔ نبی علیہ السلام آگے نکیل پکڑ کر کے چل رہے تھے، بیٹھے تھے، اور آپ کے پیچھے ردیف بنا کر کے حضرت عبداللہ بن عباس کو بیٹھا لیا۔ ابھی کچھ ہی دور گئے تھے تو تقریباً 15 نصیحتیں اور بڑی کام کی نصیحتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس کو کیا۔ ان میں کی 2-3 وصیتیں بڑی اہم ہیں دوستو۔ نمبر 1، اللہ کے رسول فرمائے یا غلام، اے غلام، یحفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کی حفاظت کرے گا تب اللہ تیری حفاظت کریں گے۔ دوستو آج اسی چیز کو سمجھنا ہے مختصر سے وقت میں۔ اللہ ہماری حفاظت کی ذمہ داری لے رہا ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ یحفظ اللہ یحفظک، اے عبداللہ تو اللہ کی حفاظت کرے گا تب اللہ تمہاری حفاظت کریں گے۔ آگے یا غلام، دوسری یحفظ اللہ، تو اللہ کی حفاظت کرے گا تو تجدہ تجاہک، ہر معاملے میں تو اللہ کو اپنے آگے آگے پائے گا۔ آگے نبی علیہ السلام مدد کے بارے میں بیان فرمایا، وَعْلَمْ، اے غلام وَعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، اللہ تمہاری ہر وقت مدد کرے گا، شرط ہے کہ تم اللہ کے لیے صبر کرو۔ دوستو یہ 3-4 اسباب ہم نے بتائے کہ انہی اسباب کی بنا پر اللہ تعالی ہماری حفاظت کرتے ہیں اور ہماری مدد کا وعدہ کیا ہے۔ سب سے پہلے ان تنصروا اللہ ینصرکم، ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کی مدد کرو گے تب اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کی مدد کی کیا مطلب ہے دوستو؟ اللہ تعالیٰ کو کسی باڈی گارڈ کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا میں فرعون بدبخت جانتے ہیں، اس نے اپنے وزیر کو بلایا اور کہتا حامان، یہ مسلمان، یہ موسیٰ کے ماننے والے مسلمان ہم کو رب نہیں مانتے، کہتے ہمارا رب آسمان پر ہے۔ اے حامان، خوب ایک اونچا سا منار بناؤ اور میں جا کر کے لعلی اطلع الی الہ موسیٰ، تاکہ موسیٰ کے خدا کو دیکھ کر کے آئے، اگر آسمان پر ملا تو مار ہی ڈالوں گا۔ یہ فرعون وعدہ کر رہا تھا۔ چلو ایسا ظالم انسان، آخر کار اللہ رب العالمین نے سورہ یونس کی آیت جب دریا میں پٹک پٹک کر کے مارنا شروع کیا اس کو فرشتوں نے، تو اس وقت کہتا ہے کہ آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، بس اب سمجھ گیا کہ مسلمان ہی حق پر تھے، ہم بھی اسی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں جس اللہ پر مسلمان ایمان رکھتے ہیں۔ دوستو اللہ رب العالمین کو مدد کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی شرط ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کی مدد کرو گے تب اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ مطلب یہ ہے اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تب اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ دین کی مدد، دین کتاب اللہ، سنت رسول، شریعت اسلامیہ، جب ہم ان کی مدد کریں گے، دین کی نشر و اشاعت، کتاب اللہ سنت رسول کی تعلیم و تدریس، ان کی نشر و اشاعت، ان پر عمل کی دعوت، اور ان کے خلاف دنیا میں کوئی آواز اٹھائے تو اس کا منہ توڑ جواب دینا۔ یہ ہے میرے بھائیوں اللہ کی مدد کرنا، یعنی اللہ کے دین کی مدد کرنا، اللہ کے نبی کی مدد کرنا، ایمان والے اللہ کے بندوں کی مدد کرنا، نبی کی سنت کی مدد کرنا۔ جب تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تب اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ نمبر 2 دوستو،
اللہ کے رسول نے فرمایا احفظ اللہ یحفظک۔ عبداللہ میرے پیارے غلام بچے، اگر تم اللہ کی حفاظت کرو گے تب اللہ رب العالمین تمہاری حفاظت کرے گا، فتنوں سے، شر سے، دشمنوں سے، کفار اور مشرکین سے، ہر بلا، ہر آفت اور مصیبت سے اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، بشرطے کہ پہلے تم اللہ کی حفاظت کرو۔ اب اللہ کی حفاظت دوستو یہ بھی ایک اہم چیز ہے سمجھنا۔ اللہ کی حفاظت کیا مطلب ہے؟ اللہ کی ہم کیسے حفاظت کریں؟ اللہ تو غنی عن العالمین ہے، اللہ کی حفاظت کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اللہ کے احکام کی حفاظت کرو گے تب تمہیں تمہاری اللہ حفاظت کرے گا۔ اب دیکھنا ہے 30 پارے کا قرآن، نبی علیہ السلام کی حدیث، سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی حفاظت کا کرنے کی تاکید اور اللہ نے حکم دیا ہے، یہ سارے ہمارے مشائخ بیٹھے ہیں، وہ 5 وقتہ نماز ہے دوستو۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ سب سے پہلے نماز کی حفاظت، تم نماز کی حفاظت کرو گے، پابندی کرو گے، پھر اللہ رب العالمین تمہاری حفاظت کرے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں محفوظ رکھے، ہم کسی کیس میں نہ پھنس جائیں، ہم کسی پریشانی میں نہ پھنس جائیں، پولیس کے شر سے ہم بچیں، غیروں کے شر سے ہم بچیں۔ ہم اپنی حفاظت تو کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ اللہ ہماری حفاظت کرے گا تب ہم محفوظ رہیں گے۔ اور اللہ کب حفاظت کرے گا؟ جب ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کی حفاظت کریں، اللہ تعالیٰ کے حکم کی۔ اسی لیے غالباً پورے قرآن پاک کے اندر دیکھو، جہاں بھی اللہ نے نماز کا حکم دیا، کہیں نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا، نماز کی حفاظت کا حکم دیا۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ اے لوگو 5 وقتہ نماز کی، خصوصاً عصر کی نماز کی پابندی کرو، پھر اللہ رب العالمین تمہاری حفاظت کرے گا۔ اور غالباً یہی وجہ ہے دوستو کہ پورے قرآن پاک میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری حفاظت کرے، اللہ تمہاری مدد کرے، تو جانتے ہیں ہمارا بچہ اہل حدیث کا جانتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اے ایمان والو، تم اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرو، اپنے آپ کو اللہ کی مدد کا مستحق بناؤ، لیکن کیسے؟ نماز کی پابندی کر کے اور صبر کر کے۔ ہمیں ایک بات یاد آ گئی دوستو، آج ہمارے یہاں ہندوستان میں ابھی رات کو میں بامبے میں گزر رہا تھا تو 500 عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں، 500 عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ 500 عورتیں کیا ہے؟ یہ بامبے کا شاہین باغ ہے۔ میں نے کہا یہ کیا؟ اللہ اکبر! آج اللہ تعالیٰ کی مدد کے لیے، ہم اللہ کی حفاظت کے لیے ایسی کوئی چیز نہیں اپنانا چاہتے جو اللہ تعالیٰ مہربان ہو۔ سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں قرآن پاک کو ذرا دیکھو، پورے قرآن پاک کا مطالعہ کرو، سورہ آراف، سورہ ہود، سورہ قصص، ان تمام، سورہ یونس، ان تمام سورتوں کو مطالعہ کرو گے تو جس نے دنیا میں سب سے پہلے مسلمانوں کو اپنے ملک سے نکالنے کا قانون پاس کیا اور ختم کر دینے کا، وہ فرعون ظالم بادشاہ تھا، فرعون تھا۔ آپ کبھی شاید تعجب کریں گے، سب سے پہلے مسلمانوں کو نقلی شہری قرار دے کر کے، اصلی نہیں نقلی شہری قرار دے کر کے مسلمانوں کا قتل عام اور مسلمانوں کو اپنے شہر سے نکال دینے کا جو قانون پاس کیا، فرعون کم وقت تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، وہ مسلمان آئے اور کہنے لگے، موسیٰ فرعون نے تو ایسا قانون پاس کر دیا ہے
کتنے دن سے دکھی ہیں، کتنی تکلیف اٹھا رہے ہیں، ذرا دعا کر دو اللہ تعالیٰ مصیبت کو ٹال دے۔ اللہ اکبر۔ سورہ یونس کی آیت دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں فرعون کی ہلاکت و بربادی تباہی کا، دعا موسیٰ کرتے ہیں اور آمین ہارون علیہ السلام کر رہے ہیں۔ اللہ، مسلمان بہت تنگ آ گئے، فرعون کے ظلم کی انتہا کر دی، اللہ فرعون کو برباد کر دے، تباہ کر دے، اس کے مال چھین لے، اور اس کو تو نے پاور دیا ہے اس لیے ہم مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے۔ ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم، اللہ ان کی کرسی چھین لے، ان کا پاور چھین لے، ان کے مال چھین لے، ان کی دولت چھین لے۔ دعا کی، حضرت ہارون آمین کہتے ہیں۔ نبی بھی دعا کرنے والا اور آمین بھی ہمارے اور آپ کے ایسا مسلمان نہیں، اللہ کا نبی ہارون آمین کہہ رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا قد اجیبت دعوتکما، قد اجیبت دعوتکما، اے موسیٰ اور ہارون ہم نے تم دونوں کی دعائیں قبول کر لیا، لیکن ابھی فی الفور آپ کو کیا کرنا ہے؟ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ کے حکم کی ہم حفاظت کریں، شریعت کی حفاظت کریں۔ آج کا مسلمان اپنے چہرے پر داڑھی تک کی حفاظت کرنے کے لیے تیار ہے، سر کے بال کی حفاظت کرے گا، بازو کے بال 6 انچ کے بڑے بدبو آتی ہوگی، ان کی تو حفاظت کرتا ہے، لیکن داڑھی جیسی چیز کی بھی حفاظت کرنے کے لیے تیار نہیں، تو اللہ کیسے ہماری حفاظت کرے گا؟ بہرحال دوستو، اللہ نے فرمایا موسیٰ ہم تو ہارون فرعون کو ہلاک کریں گے، برباد کریں گے اس کو، لیکن کچھ آپ لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے، وہی ذمہ داری سنو ہمارے بھائیوں۔ اللہ نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ جب موسیٰ علیہ السلام شکایت کی، اللہ فرعون کا ظلم انتہا کو پہنچ گیا ہے، مسلمان تنگ آ گئے ہیں، تو اللہ نے فرمایا ہم تو دعا سن لیتے ہیں، لیکن ہمارے ہلاک کرنے کے پہلے آپ دونوں بھائی ملیں اور مصر کے اندر جتنے مسلمان محلے ہیں ہر مسلمان محلے میں پہلے مسجد تعمیر کریں۔ ان تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة واقیموا الصلاة وبشر المؤمنین۔ کتنی بڑی چیز اللہ نے بیان کی۔ موسیٰ فرعون کو ہم ہلاک کریں گے، لیکن آپ اور اپنے امتیوں کو بتائیں ان کی بھی ذمہ داری، وہ بھی اپنی اصلاح کریں۔ کیا اصلاح کرنا ہے؟ پہلے نمبر پر ان تبوأ لقومكما بمصر بيوتا، دونوں بھائی مل کر کے جتنے مسلم محلے ہیں ہر مسلم محلے میں مسجد تعمیر کریں، اور مسجد تعمیر ہو جائے تو واقیموا الصلاۃ، باجماعت نماز مسجدوں میں آباد کرو، وبشر المؤمنین، کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کو بشارت دے دے یہ مسلمان ملک میں رہیں گے اور فرعون کو ہم نے نابود کر دیں گے۔ دیکھا دوستو، آج اتنی پریشانیاں مسلمانوں پر آئی، روڈ پر تو لاکھوں نکل جاتا ہے مسلمان جوش میں، لیکن آج تک بے نمازی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوا، بے دین پر آنے کے لیے راضی نہیں۔ تو دوستو، بات چل رہی تھی اللہ حفاظت کب کرے گا؟ جب ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کی حفاظت کریں گے۔ اور بڑی عجیب سے چیز دوستو، وہ بھی سنو، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ فضل اللہ تجد ہو تجاہک، عبداللہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے حدود، جن چیزوں سے اللہ نے منع کر دیا ہے، جو چیزیں حرام کر دی ہیں، جو ناجائز ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچاتا رہے گا، تو جب بھی تیرے اوپر مصیبت آئے گی
اللہ تعالیٰ کو مصیبت ٹالنے کے لیے اپنے آگے آگے تو پائے گا۔ قرآن پاک ہے، ہمیں سے ہر انسان جانتا ہے اللہ کے نبی یونس علیہ السلام کو اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا تھا۔ قصہ معلوم ہے سب کو، مچھلی کے پیٹ میں تھے اور کہاں تھے؟ دنیا کا کوئی سیٹلائٹ نہیں بتا سکتا تھا کہ مچھلی یونس کو لے کے کہاں غائب ہو گئی۔ کوئی سیٹلائٹ دنیا کی نہیں بتا سکتا تھا، اور کسی کو پتا نہیں۔ فالتقمہ الحوت وہو ملیم، مچھلی نکل گئی اور لے کے سمندر کے سب سے نچلے تہے میں چلی گئی، اطمینان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ فنادا فی الظلمات، تاریکیوں میں یونس نے اللہ تعالیٰ کو پکارا۔ یہ نہیں کہا اللہ کیوں مجھ کو تو نے جکڑ دیا، میں نے کیا کیا تھا، کون سا قصور میں نے کیا؟ کچھ نہیں، اپنے قصور کا اعتراف۔ فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جیسے یہ دعا پڑھے اپنے قصور کا، کچھ غلطی اللہ ہوئی، اے اللہ تو نے مچھلی کے پیٹ میں ہمیں قید کر کے سمندر کے تہ میں جو جکڑ دیا ہے، اللہ تو نے مجھ پر کوئی زیادتی نہیں کی، یہ ساری زیادتی میں نے اپنے اوپر کیا ہے۔ انی کنت من الظالمین، میں ظالم ہوں، اپنے جرم کا اعتراف کیا۔ روایتوں کے اندر آتا ہے، اللہ اکبر، کتنی عجیب سے بات، پکارا، آواز بڑے اوپر تک گئی، آثار میں ملتا ہے، ابن کثیر نقل کرتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ آواز پہنچ گئی عرش تک۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھا، میرے فرشتوں یہ آواز کس کی ہے معلوم ہے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ کسی مصیبت زدہ پریشان حال دکھی انسان کی آواز ہے۔ کون ہے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ صوت معروف من بلاد غریبہ، یہ آواز تو سنی ہوئی ہے میری، برابر یہ بندہ تیری حمد و ثنا کرتا ہے، اس کی آواز پہچانی ہوئی ہے، لیکن آج ایسی جگہ سے آواز آ رہی ہے جہاں سے آج تک کبھی یہ آواز نہیں آئی تھی۔ اللہ نے فرمایا بلا، فرشتوں صحیح کہہ رہے ہو، یہ آواز میرے نبی یونس کی ہے۔ ہمیشہ نینوا شہر اپنے گھر سے رہ کر کے ہمیں یاد کرتے تھے، ہمیں پکارتے تھے، میرا ذکر کرتے تھے، اس لیے تم وہاں سے سنتے تھے۔ آج ہم نے اپنے نبی یوسف کو مچھلی کے پیٹ میں جکڑ کر کے سمندر کے تہ میں ڈال دیا ہے، اس لیے آواز تو وہی ہے لیکن جگہ آج بدل گئی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ نبی کا یونس، آپ کے محبوب نبی پیغمبر یونس، ہاں میرے وہی، الا تنجی، اللہ جو بندہ زندگی بھر تیری عبادت کرتا رہا اور تجھے یاد رکھا، کیا مصیبت میں وہ اگر ہے تو آپ اس کی دعا کو قبول نہیں کریں گے؟ اللہ رب العالمین نے مچھلی کو حکم دیا اور لے جا کر کے مچھلی نے اگل دیا اور صحت یاب ہوئے، اور اللہ نے فرمایا اب واپس جائیں، آپ کا پورا ملک، پوری امت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکی ہے۔ پورا قصہ تو ہے بڑا طویل، لیکن دوستو قرآن پاک میں اللہ نے ایک بڑی عجیب سے بات کہی، وہی ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں، اور دعا کرو اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم پر جب ڈنڈے پڑتے ہیں، مصیبت آتی ہے، پھر ہم رو رو کر کے دعائیں کرتے ہیں، اور مصیبت نہ آئے تو ہم رمضان کے علاوہ کبھی نماز بھی پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ موبائل، ہمارا یہ موبائل پاکٹ کا رات کے 12 بجے نہیں صبح تک انسان کھول کھول کر کے پڑھتا رہتا ہے، لیکن اللہ کی کتاب قرآن پاک کو پچھلے رمضان میں بند کیا ہوگا تو شاید اکیلے رمضان میں کھولے گا، پورا سال گزر جاتا ہے اللہ کی کتاب پڑھنے کی نوبت نہیں آتی۔ مسلمان ہمارے گھروں میں
ایک دن فلم کا ناگا نہیں، ڈرامے چلتے ہیں، ٹی وی چلتا رہتا ہے چینل بدل بدل کر کے، لیکن پورے گھر میں اگر گھر محروم رہے تو تلاوت قرآن سے محروم رہتا ہے۔ اور شاید سب کو تجربہ ہوگا دوستو، مصیبت کیسے ڈالتا ہے اللہ نے فرمایا فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ اے میرے دنیا والے بندو سن لو، ایمان والو، اللہ فرماتے ہیں فلولا انہ کان من المسبحین، اگر ہمارے نبی یونس اس مصیبت میں آنے کے پہلے پہلے ساری زندگی مجھے یاد کرنے والے نہ ہوتے، آج مصیبت میں یاد کرتے اور آرام میں ہمیں بھولے ہوتے تو آج ان کی دعا قبول نہ کرتے اور قیامت تک ان کو مچھلی کے پیٹ میں رہتے، جہاں قیامت کے دن سارے انسان سارے مردے قبر سے اٹھتے تو ہمارے نبی یونس جو ہے وہ مچھلی کے پیٹ سے کھڑے ہوتے، لیکن ہم نے یونس کی دعا قبول نہیں کر لی۔ کیوں؟ مصیبت آنے کے پہلے بھی ہمیشہ مجھے یاد کرنے والا تھا۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تم میں سے جو انسان چاہتا ہے کہ مصیبتوں میں اللہ اس کی دعا کو قبول کر کے ساری مصیبتیں ٹال دے، من سرہ ان یستجیب اللہ لہ فی الشدائد فلیذکر اللہ فی الرخا، چاہیے کہ مصیبت آنے کے پہلے پہلے خوشحالی میں بھی اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کیا کرے۔ دوستو، جب ہم اللہ کو یاد کریں گے، اللہ کو برابر یاد کریں گے اور خوشحالی میں کبھی اللہ کو بھولیں گے نہیں تو یقیناً اللہ تعالی ہماری حفاظت کرے گا۔ وَفَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ بہرحال ہمارے پاس ٹائم کم ہے، ورنہ اسی مثالیں بہت تھی۔ ہم بتانا یہ چاہتے دوستو، اللہ کی مدد کے جو مختلف طریقے ہیں ان میں بہت عظیم الشان طریقہ دوستو وہ کیا ہے؟ جو سب سے بڑی مدد ایک مسلمان، ایک کلمہ گو، سب سے بڑی مدد جو اللہ تعالیٰ کی کر سکتا ہے دوستو، اپنے علم کے ذریعے اللہ کے دین کی مدد کر سکتا ہے، اپنے علم کے ذریعے۔ غالباً اسی لیے اپنے علم کے ذریعے، اسی لیے شرک کا، بدعات کا، کفر کا، ان تمام چیزوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، ان تمام چیزوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جہاں جہاد میں تلوار کی ضرورت پڑتی ہے اس سے کہیں زیادہ علم کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں علم کے ذریعے شرک کو مٹانا، بدعات کا مٹانا، باطل کا مقابلہ کرنا، دوستو اس کو جہاد اکبر کہا گیا ہے۔ قرآن پاک موجود ہے وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ ہمارے نبی اس قرآن کے ذریعے لوگوں سے جہاد اکبر اور جہاد کبیر کریں، اور غالباً اسی لیے سنن ابن ماجہ کی روایت اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جو میرا امتی مسجد میں آیا، من جاء فی مسجدی ھذا لم یأتہ الا بخیر یتعلمہ او یعلمہ، میرا جو امتی میری مسجد میں آیا، اللہ کے گھر میں آیا، اور آنے کا مقصد یہ ہے کہ دین سیکھے یا لوگوں کو دین سکھائے، تو اللہ رسول فرمایا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے راہ میں ایک بہت بڑا جہاد کرائی، اس کو بھی اللہ نے مجاہد قرار دیا ہے۔ تو دوستو، آج دین اسلام کی سب سے بڑی، جہاں انسان کی قوت، طاقت، سارے اسلحے جواب دیے جاتے ہیں، وہاں اسلام کی مدد زبان سے ہوتی ہے۔